آج ہی یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس سے متعلق آج ہی کا واقعہ سنا دوں. ایک صاحب امریکہ سے آئے, نوجوان لڑکا تھا, شاید بیان میں بیٹھے ہوئے بھی ہوں آج ملاقات کے لیے. تمیز سے جب آپ آئیں گے نا ملاقات کا ٹائم لے کے, میں ملتا ہوں. بغیر تمیز کے ایسی کہ سر پہ مسلط ہوں گے تو بھائی پھر نہیں, آدمی نہیں برداشت کر پاتا. تو ٹائم دیا تھا, میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھے. تو مجھے خود بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. دیکھو میں نے خود بہت کچھ سیکھ لیا محترم سے. انہوں نے کہا کہ میں یو ایس اے میں ہی پلا بڑا ہوں, میں وہاں اسکولوں میں پڑھتا تھا. اور پھر بیچارے تھوڑا جذباتی ہو گئے, رونے لگے, کہنے لگے کہ آپ کے بیان کی وجہ سے میں اسلام پر آیا, ورنہ میں اسلام سے دور ہو چکا تھا. اور سارے آپ کے بیان میں انہی اعتراضات کے جوابات تھے جو اسلام کے بارے میں وہاں اعتراضات ہوتے. تو مجھے کہنے لگے کہ وہاں یو ایس اے میں جب میں اسکول میں پڑھ رہا تھا, ہمارے ٹیچر ایک دفعہ ٹیچر نے کہا, ایک سوال اٹھایا کہ بتاؤ کون سا مذہب ایسا ہے کہ آدمی پیٹ بھرنے کے لیے اگر چوری کرتا ہے, بھوک لگ رہی ہے کسی کو, پیٹ بھرنے کے لیے چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے وہ مذہب. اب دیکھو کیسا نقشہ بنا کے پیش کیا نا, ایک تصور آپ کے ذہن میں آئے گا, ایک بھوکا بیچارہ نحیف سا ہے, بھوک تو برداشت نہیں ہوتی نا انسان, اور وہ ندیدہ بیچارہ کہیں سے پراٹھا اٹھا کے کھا لے. تو چور کا تو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے نا اس قرآن میں. تو سب نے بتایا, ہاتھ کھڑا کر دیا, بھائی اسلام, بھائی اسلام ہے جو بھوکا آدمی بیچارہ مجبور ہو کے کہیں چوری کر لے تو اس کا کیا کیا جائے گا, ہاتھ. یعنی ایک دم وحشیانہ. یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یعنی کتنے عجیب انداز سے, کتنے مؤثر طریقے سے اسلام کے خلاف نفرت دل میں پھیلائی جا رہی ہے. تو کہتے ہیں مجھے بھی علم نہیں تھا, میں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا, ہاں بھائی اسلام. کہہ رہے کیونکہ میں اکیلا نہیں ہاتھ اٹھا تو سب مجھے ملامت کرتے, علم تھا نہیں. تو بعد میں پتہ چلا, میرا بیان میں سنا ہوگا یا کہیں اور سے سنا ہوگا کہ بھائی بھوک کی حالت میں کوئی بیچارہ غریب اگر روٹی چوری کر لیتا ہے تو شریعت میں اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم. یہ تو قرآن نے ایک حکم اجمالی بیان کیا نا, چور کا ہاتھ کاٹ دو. آگے تو پھر حدیث میں اور فقہ میں اس کی تفصیل ہے کہ کون سی چوریاں ایسی ہیں جو ہیں تو چوریاں مگر وہ اس نوعیت کی نہیں ہے کہ اس میں ہاتھ کٹے. کیونکہ جہاں حدیث میں آتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو, وہیں یہ بھی آتا ہے کہ ادرؤوا الحدود ما استطعتم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حد جو ہے نا, حد جیسے ہاتھ کاٹنا, 100 کوڑے لگانا, ان میں جتنی تم گنجائش پیدا کر سکتے ہو نا حد کو دور کرنے کی, وہ گنجائش پیدا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جتنی گنجائش ہو, یعنی چور کو ویسے سزا ملے گی لیکن ہاتھ ذرا سا بھی کوئی شبہ آ جائے نا, اس کے جرم کی نوعیت میں کمی ہو جائے اور آپ کنفیوز ہو جائیں کہ اب اس نوعیت کا ہمیں پتہ نہیں قرآن و سنت نے بتایا نہیں کہ ہاتھ کٹے گا کہ نہیں کٹے گا, تو اس کا مطلب ہے نہیں کٹے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی مثال فقہا نے دی ہے کہ اگر شوہر, بیوی جو ہے نا شوہر کا مال چوری کر لے, چوری تو ہے, بڑا جرم بھی ہے, بیوی تو شوہر کے مال کی محافظ ہوتی ہے, خائن تو نہیں ہوتی نا. دیکھو ایک خاتون پڑوسیوں سے چوری کرے یہ بھی جرم ہے, شوہر کے مال سے چوری کرے اس سے بڑا جرم, لیکن اس پہ ہاتھ بولو نہیں کٹتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں عورت یہ تعویل کر سکتی ہے, کر رہی ہے, لیکن اس میں یہ تعویل بنتی ہے کہ میرا نان نفقہ نہیں ہو رہا تھا, میں نے تو نان نفقہ لینے کی نیت سے چوری کی ہے, کہ شوہر کے ذمہ میرے خرچے ہیں نا, تو میں نے اس لیے چوری کیا, ڈالڈا کا ڈبہ لوں گی میں اس سے, ٹھیک ہے نا, میں نے اس لیے چوری کی ہے کہ مجھے گھر کا پرووائڈ کرے گی. حالانکہ 100% غلط تعویل کر رہی ہے. لیکن فقہا کا اتفاق ہے کہ اتنی معمولی سا بھی شبہ پیدا ہو گیا نا تو اب عورت کا ہاتھ نہیں کٹے گا, کیونکہ میاں بیوی کا مال ایک دوسرے کے لیے حلال عرف میں سمجھا جاتا ہے اور آپس میں ان کا اتنا قریبی ریلیشن ہوتا ہے کہ حرص جو ہے نا, یعنی حرص بھی نہیں ہے, حرص کا مطلب محفوظ مال کو چوری کرنا چوری کہلاتا ہے, تو مال محفوظ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح شوہر اگر بیوی کا مال چوری کر لے, گناہ ہے بہت سخت, ہاتھ نہیں کٹے گا اس پہ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور بہت ساری فقہ میں اس کی مثالیں. قحط کے زمانے میں ہاتھ نہیں کٹتا, حضرت عمر کے دور میں قحط پڑا تھا نا, تو آپ نے چوروں کا سزا معطل کر دی تھی, کیوں بھائی اب قحط پڑا ہوا ہے, کوئی بھی کسی کا مال چھین کے پیٹ آگ بجھانے کے لیے کھا سکتا ہے وہ. لیکن آپ دیکھیں اسلام کو کتنا غلط طریقے سے ڈیفائن کیا گیا. اسی طرح انہوں نے اور بھی کچھ اعتراضات کیے, تو انہوں نے بتایا کہ پھر بیان سنتا تھا تو اس کے جوابات مجھے ملتے چلے گئے. وہ ان کا مشہور اعتراض جو حضرت عائشہ سے نکاح کے بارے میں, کہ اتنی بڑی عمر میں
اتنی کم عمر سے نکاح کیا. حالانکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ ایج کے اتنے ڈفرینس کے ساتھ بھی ایسی کامیاب ازدواجی زندگی گزار کے دکھائی ہے. اور امی عائشہ آپ سے بے پناہ محبت کرتی تھیں, اور اتنی غربت میں. کمال کی بات یہ ہے, آج اگر برابری کی شادی ہو اور بندہ غریب ہو جائے تو کامیاب شادی بھی کیا ہو جاتی ہے, ناکام. ادھر ایج کا اتنا فرق اور گھر میں فاقے چل رہے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی زوجہ کو طلاق کا اختیار بھی دے رہے ہیں, اور طلاق اس معاشرے میں بری بھی نہیں سمجھی جاتی. ان کو پتہ ہے طلاق کے بعد درجنوں رشتے مل سکتے ہیں مجھے, اس کے باوجود وہ کہہ رہی ہیں کہ افی کا اشاورو, آپ کے بارے میں کون مشورہ کرے گا کہ طلاق لینے کے لینی, یعنی رہنا ہی آپ کے ساتھ, یہ دو رائے ہو نہیں سکتی. تو یہ تو پیغمبر کا کمال ہے, نبوت کے کامل ہونے کی دلیل ہے. اس پہ تو گوروں کو چاہیے تھا, کہتے یار یہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے, نہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے نہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے. یہ تو اتنا پیغمبر کی پاک سیرت تھی کہ ایک نو عمر آپ کے نکاح میں آئیں, اور اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے. یہاں بھی ہے کہ اونٹ پہ نا سواری میں, وہ کیا کہتے ہیں اس کو یار, مجھے تو وہ جو رکھتے ہیں نا سواری, ڈولی, پالکی کہہ لیں. ایک میں حضرت سودا بیٹھی تھیں اور دوسری اونٹ پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں. تو ان میں بھی دیکھو حیا کی وجہ سے نا اس طرح سے عموماً ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ عورت اس کے اندر ہو, وہ کیا کہتے ہیں یار اس کو, ڈولی کہہ لیں کیا کہہ لیں, ہمارے یہاں تو ہوتی نہیں ہے تو مجھے نام ہی نہیں پتا, کجاوا. تو اس کجاوے میں بیٹھا کرتی تھیں عموماً خواتین. کجاوے سے بات تو شروع کی تھی. ہاں, حضرت عائشہ کا واقعہ سنا رہا تھا میں, وہ موضوع تو مجھے یاد تھا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ہودج میں کجاوے میں, اور حضرت سودا دوسرے کجاوے میں. تو امی عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو تھوڑی دیر میں اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے, حضرت سودا کے پاس. امی عائشہ فرماتی ہیں میرے جو جذبات تھے نا, مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ میرے پاس سے کیوں چلے گئے, کہ میں نے ہودج سے اپنا پاؤں باہر نکالا اس نیت سے کہ مجھے کوئی بچھو ڈنگ مار کے ہلاک کر دے. آپ بتاؤ, ایک نو عمر کے ایسے جذبات اپنے شوہر کے بارے میں, آج کوئی عورت ایسی ٹوٹ کے عشق جیسی محبت کر سکتی ہے؟ اور گورا کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ ظلم ہو گیا, چھوٹی سی بچی سے نکاح کر لیا, چھوٹی سی لڑکی سے نکاح کر لیا. او بھائی ان سے پوچھو, وہ کہیں گی میرے لیے اس سے بڑی سعادت کی کوئی بات ہو نہیں سکتی. وہ اتنا عشق جیسی محبت کر رہی ہیں. تو جو چیز قابل تعریف تھی اسی کو کیا بنا کے پیش کرتے ہیں, عیب. تو وہ میں امریکہ والے کی مثال دے رہا تھا, وہ جو ابھی ملنے کے لیے آئے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں اسکولوں میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے لڑکیوں کو, بچپن سے ہی سیکس کی تعلیمات اور وہ سب جو بےہودگی, وہ تو ہے ہی, وہ تو ان کا کلچر ہے. لیکن یہ جو ہومو سیکشولیٹی ہے نا, اب یہ پتہ نہیں سیکچولیٹی ہے یا سیکشولیٹی ہے, کوئی کہتا ہے سیکشولیٹی, سیکشول لفظ ہے, کوئی کہہ رہا ہے سیکچول لفظ ہے, اللہ ہی جانے کون بشر ہے. ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں, میجر ہیں آرمی میں, ان سے پوچھوں گا فون کر کے, اکثر وہ صحیح بتاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ساری قوم ایک طرف وہ جو پروناؤنسیشن بتاتے ہیں نا, بعد میں وہی صحیح نکلتی ہے. یہ لفظ میں پوچھنا بھول گیا ان سے, تو ان کی انگلش بہت خاندانی ہے. تو جو بھی ہے فی الحال, تو جو بھی ہے, تو انہوں نے بتایا کہ یہ اتنا زیادہ پھیل رہا ہے کہ اس کو باقاعدہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ یہ جو آپ بار بار شادی کی رٹ لگاتے ہو نا, یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں, یہ ان لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے جو باہر رہتے ہیں. کیونکہ ہمارا معاشرہ دیر سے شادی یا ایک زوجہ پر اکتفا کے نتیجے میں جو اس کا اینڈ ہونے والا ہے نا, جو میں 10 سال سے دیکھ رہا ہوں, بلکہ 15 سال ہو گئے ہوں مجھے اس پہ چیختے ہوئے, بلکہ نہیں 2003 میں نے یہ شروع کیا تھا 4 شادیوں کی ترغیب دینا لوگوں کو, مجھے یاد ہے. اور وہ اسی بیس پہ دیا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بالآخر جائے گا کہاں, ادھر ہی جائے گا. یہ تبلیغ سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے, یہ تہجد سے, رمضان کے روزوں سے, حج سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں دعاؤں سے مسئلہ حل ہوگا. دعائیں جب پوری ہوتی ہیں جب آپ کامیابی کے اسباب اختیار کرو, جو اللہ نے زمینی اسباب رکھے ہیں ان اسباب کو آپ اختیار نہیں کر رہے, دعا مانگتے رہو بیٹھ کے. ابے بھائی وہاں ہوٹل پہ پراٹھے پڑے ہوئے ہیں اور آپ قریب سے گزر رہے ہو, آپ کی جیب میں پیسے بھی ہیں, تو پتہ نہیں کیوں مثال کھانے میں پراٹھے کے علاوہ آتی نہیں ہے. میں خود حیران ہوں یار یہ کیا ہو گیا ہے. تو اب میں نے پراٹھے کا حل
یہ کیا ہے کہ پراٹھے تو چھوڑنے نہیں ہیں, اور وہ بھی ہوٹل کے پراٹھے, گھر کے لال آٹے کے مزے کے نہیں لگتے, وہ ہوٹل کے سفید ہی. تو پھر میں نے ایک کہا کہ ایک کام کرو, دیسی گھی کا ڈبہ پہنچا دیا اس کے پاس کہ تم اسے ڈبل پیسے لے لے, گھی کا ان کا ناقص ہوتا ہے نا, تو پتہ نہیں گریس میں پکا رہے ہیں کس چیز میں پکا رہے ہیں, گھی ہمارا ہی ہوگا, اتنا تو کر لیا ہے. تو اب آپ بتاؤ, آپ کو نظر آئے پراٹھے, آپ دعا مانگ رہے ہو اللہ کھلا دے, اللہ کھلائے گا؟ وہ اللہ کہے گا خرید کے کھا لے بھائی تو اسباب تو اختیار کر کے پھر دعائیں مانگو گے تو قبول ہوں گی نا. ہم یہ پراٹھے کھا کے دعا مانگتے ہیں اللہ اس کے سائڈ افیکٹ سے تو ہمیں بچا کے رکھنا. صحیح ہے نا. تو وہ مجھے اور بھی بہت سے لوگ بتاتے ہیں یہ بات, صرف وہ اکیلے کی بات نہیں ہے, اور بھی بہت سے لوگ بتاتے ہیں. میں تو 17 سال سے چیخ رہا ہوں اس پہ کہ ہمارا فیوچر بالآخر وہی ہونے والا ہے جو ان کا ہے. ٹھیک ہے 100% وہ نہیں ہوگا, 50% بھی ہو جائے تو کیا کم ہے؟ مذہب کی وجہ سے اتنا ہم آگے شاید نہ جائیں, تھوڑا سا بریکیں لگی ہوئی ہوں ہماری کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں, لیکن برباد بہرحال ہونا ہے. تو بھائی اپنے اولادوں کو آپ دین کی طرف لے کر آؤ, ورنہ آپ کی اولاد کا نہیں ہوا تو اولادوں کی اولادوں کا, ورنہ اگلی نسل گئی تباہ ہو جائے گی بالکل, اور ہونا شروع ہو گئی ہے.